محترم محتشم سامعین حضرات، 15 اپریل 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ماہ رمضان اور روزہ کے چند فضائل اور مسائل پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی چند خصوصیات کو خود بیان فرمایا ہے۔ اب آپ توجہ سے سمجھیے، مسائل بڑے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ اب جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا روزوں سے محبت ہوگی۔ مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ سخت گرمی ہو اور اللہ مجھے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری پسند ہے کہ سخت گرمیوں میں رب مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ روزہ رمضان کہتے ہیں جلا دینے کو، بولو جلا دینا۔ رمضان سے مشتق ہے جلا دینے والا۔ تو ماہ رمضان میں اللہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور جیسے ایک چیز لپٹ گئی ہو، گندی ہو گئی ہو، آپ اس کو پالش کر کے چمکا لیتے ہیں، تو ماہ رمضان میں ہر مومن کے ایمان کو اللہ چمکا دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ ایام 20 یعنی ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 یہ حضرت آدم علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا ذکر تو بخاری شریف میں آ رہا ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن لاغا کرتے تھے۔ اور دیگر عیسائیوں میں بھی روزے ہیں اور یہودیوں میں بھی روزے ہیں، مگر یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں میں سحری کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں روزے ہر مذہب میں ہیں، ماہ رمضان اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا ہے، مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ کلام تو صحف ابراہیم بھی اللہ کا ہے، صحف موسیٰ بھی اللہ کا کلام ہے، تورات اور انجیل زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، مگر قرآن اللہ نے صرف مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ مگر میرا موضوع آج قرآن نہیں ہے، میں روزے کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے قومیں گزری ہیں، جو مذاہب گزرے ہیں، روزہ ان میں بھی تھا، اور اے نبی کی امت روزہ تمہیں بھی عطا فرما دیا ہے لعلکم تتقون، چونکہ ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ تمہیں روزے سے نصیب ہوگا۔ روزے میں کون سا تقویٰ ہے، اس پہ آپ جتنا غور کریں گے اتنا مزہ آئے گا۔ دیکھیے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ دکھلاوی کی پڑھ رہا ہے یا کون سی پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ حج میں جا رہا ہے، پتہ نہیں حلال کا پیسہ ہے کہ حرام کا یا رشوت کا پیسہ ہے، کوئی پتہ۔ پر روزے میں تقویٰ یہ ہے کہ اگر بندہ چاہے نہ رکھے اور آپ افطاری میں بیٹھ جائے تو کسی کو پتہ بولیے۔ بلکہ میں یہاں تک کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ افطاری سے پہلے مسئلے میں آ جاؤں۔ کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے،
ویسے بھی تلاوت کرنی ہوتی ہے اور اللہ کے گھر سے اعلیٰ مقام کوئی نہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بندے ایسے آتے ہیں آپ ادھر ادھر نظر دیکھتے ہیں کوئی کھانے پینے کا پروگرام نہیں ہے اور اللہ معاف فرمائے شکلوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ روزے دار نہیں دیہاڑی دار ہے. اب جب دیکھا کہ یہاں تو کوئی کھانے پینے کا سسٹم نہیں ہے تو چونکہ پیچھے رمضانوں میں ہوتا تھا تو وہ پھر فوری واپس ہے وہ یہاں بیٹھتے اور جنہوں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے حاجی صاحب سیدھا آگے اندر بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی معاذ اللہ اندر سے پانی پی کر آگے بیٹھ جائے ہمیں پتا پر ایک مسلمان کے گھر میں فریج پڑا ہوتا ہے کھانا بھی ہے سب کچھ ہے وہ لقمہ نہیں اٹھاتا ایک گھونٹ نہیں پیتا اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. سبحان اللہ. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. بولو میرا رب ہے. اچھا ایک مسئلہ اور سمجھے وہ یہ ہے کہ جب مومن روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. میں تو فرشتے تو کے کر چھڑے ہیں تسی مشاہدے کا جی بیٹھے ہو اللہ کو تیار ہی نہیں ہو پاتے. جب مومن روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ فرشتے نہیں کھاتے. بولو فرشتے اور فرشتے پیتے بھی نہیں. تو تسی زور تھوڑا آپ بھی لا لو کیونکہ میں بھی روزے نہ میرے رحم کرو تھوڑا تو زبان ہلاؤ سر مبارک نہ ہلاؤ ان سکون کر دے چھوٹی جی زبان ہے ان والا. سبحان اللہ. میں کہہ رہا تھا کہ فرشتے کھانے سے پاک بولو پینے سے اور بیویوں سے پر اس میں فرشتوں کا کمال نہیں ہے کہ وہ نہیں کھاتے کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے. نہیں سمجھتے ہو بھائی کیوں نہیں کھاتے کہ کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پیتے پیاس ہی نہیں لگتی تو قربانی کیسی. بیویوں سے کیوں پاک ہے کہ ان میں شادی کی صلاحیت ہی نہیں ہے شادی والا سسٹم ہی نہیں ہے. تو فرشتے کھا سکتے نہیں اس لیے کھانے سے پاک. فرشتے پی سکتے نہیں اس لیے پینے سے پاک. فرشتے شادیوں کے سلسلے میں آ سکتے نہیں اس لیے بیویوں سے پاک. مگر رب کہتا ہے تم نے کہا تھا نا یہ خون ریزیاں کریں گے یہ قتل و غارت گری کریں گے تو اے فرشتوں دیکھ لو تم کھا سکتے نہیں. کمال تو یہ ہے کہ یہ کھا سکتے بھی ہیں ان کو بھوک بھی لگتی ہے کھانا بھی موجود ہے پر میری رضا کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ ربا جب تو اجازت دے گا پھر کھائیں گے اجازت نہیں دے گا تو نہیں کھائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے تقویٰ. 100 سال کا بڈھا کہے جی میں تو بالکل قریب نہیں جاتا کسی کو تو یہ کیا کمال ہوا. نوجوان کہے اور میرے نبی نے فرمایا کہ نوجوان مرد ہو عورت ہو حسن و جمال والی دولت اور مال والی اور تنہائی کے عالم میں اس کو کہے کہ کانت ہے چلن ہاں میری طرف اور یہ کہے معاذ اللہ اتق اللہ میں اللہ سے ڈرنے والا میں یہ نہیں کرتا. تو میرے نبی نے فرمایا اس بول پر اس نوجوان کو اللہ قیامت والے دن عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ہم کو بڈھا کہہ دے میں قریب نہیں جاتا تو مہربانی کر تیرا کی کمال ہے بھائی. تو یہ نوجوان کا کمال ہے. تو آپ کو سمجھ آئی کہ فرشتے کھاتے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ بھی نہیں کھاتے. اور یہ ہمارا پہلا روزہ ہے نہیں کھاتے. پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی بھی ہے مگر یہ پیتا اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور ہم تھوڑی سی بانی اس میں ہار گئے ہیں کہ بس روزوں تک یہ پریکٹس کرتے ہیں اور روزوں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اس میں نقطہ کیا ہے کہ حرام نہیں پینا. کیوں تم تو وہ ہو جو حلال بھی چھوڑے بیٹھے ہو.
تم تو وہ ہو جو اللہ کے نام پر ہے بولو حلال چھوڑ دیا، اب حرام کے قریب تو ساری زندگی جانا۔ اچھا پھر کھانا بھی کیوں چھڑوایا؟ کہ غریبوں کی بھوک کا ہمیں احساس ہو سکے، پیاسوں کی پیاس کا ہمیں احساس ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدقۃ الفطر غریبوں کو دیا جاتا ہے، کیوں؟ کہ تمہارے بچوں کی تو روزانہ عید ہے، تمہارے بچوں کو کوئی خاص عید کی ضرورت ہے، یعنی مالداروں سے کہہ رہا ہوں، اور غریبوں کو تو سال میں یہ ایک دن نصیب ہونا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا صدقۃ الفطر ان کو دو، سحری کے کھانے کھلاؤ، ان کو افطاری کے کھانے کھلاؤ، ان کے گھر راشن بھیجو، لنگر بھیجو، تاکہ ان کے چولہے جلے۔ کیوں؟ یہ غریب وہ طبقہ ہے جن کے دروازوں پر حضرت عمر بھی لنگر اٹھا کے آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ بڑے سعادت والے دروازے ہیں۔ غریب کوئی معاذ اللہ حکیم نہیں ہوتا، وہ مالداروں پر اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ مالداروں کو بیٹھے بٹھائے تھوڑا سا مال خرچ کرنے سے بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا روزے دار نے یہ کمال دکھایا کہ کھانا نہ کھایا، پانی نہ پیا، اور اپنی بیوی حلال بیوی کے قریب نہ گیا، تو اللہ نے کہا لعلکم تتقون، جب میرے نام پہ حلال چھوڑ رہے ہو تو ساری زندگی حلال چھوڑ رہے ہو تو ساری زندگی حرام بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، بولو بھائی گنتی کے اچھی تو ماشاء اللہ پہلے 4-5 دن آئیں گے اور پھر نماز کی بھی چھٹی اور تراویح کی بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی آپ کے کام نہیں آیا، دکھ آپ کو اس پر بھی ہوگا، اور ایک نے آپ کا مذاق بنا دیا، کس پر دکھ زیادہ ہوگا؟ بولو مذاق بنانے والے تو۔ ایک بد نصیب وہ ہے جو تراویح پڑھتا نہیں، اور ایک بدبخت وہ ہے جس نے آج پڑھ کے تراویح کا مذاق بنایا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اور تراویح کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بولو آٹھ تراویح میں کوئی اسلام میں آٹھ تراویح کا کوئی تصور ہے؟ میں یہاں پیٹ مرا، اور یہاں چل خیر مولوی صاحب بڑی سختی کر رہے ہیں جی، بڑی سختی کر رہے ہیں جی، یعنی اسلام کو کھلونا بنا کے تھوڑے ہاتھ میں دے دیے، تھوڑا دل کرے 4 پڑھے، تھوڑا دل کرے 6 پڑھے۔ اب یہ شریعت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دین ہے۔ تو رکعتاں دی گل کرنا ہے کہ سجدے اور رکوع دی کبھی پیشی بھی اوقات نہیں ہے، اور جی کرنا پڑے گا جنہیں آمنہ نے لال میں کیتا ہے۔ پر لوگوں نے مولوی رکھے ہوئے رکھا تو رکھیل سے ہے نا، غلام کے درجے پر ہے، کیا اوقات ہے اس کی کہ مسئلہ کریں؟ اور ڈرے مولوی حفے مولوی ڈرتے مسئلہ ہی نہیں کرتے کہ ہاتھ پڑھنے والا ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ہو جائے ناراض، عرشوں پہ خدا راضی رہنا چاہیے، اور روزے پہ کالی کملی والا مصطفیٰ راضی رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ویسے بھی کیا اوقات ہے جن کو تراویحوں کی عزت نہیں ہے، وہ ہماری عزت کر بھی لیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو خیر کئیوں کو یہاں بڑی فکر ہوئی، حاجی عبد الشکور کو اسپیشل بلا کے کہا مولوی صاحب نے بڑی سختی کر دی ہے، بڑی سختی کر دی ہے، آٹھ والوں کی بھی عزت ہے۔ تو میں کہا محمد نفلہ کی بھی تو کوئی عزت ہے نا، ادھر بھی آؤ، آج پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں نے بتایا تھا کہ اہل حدیثوں میں تراویح ہے ہی نہیں۔ بولو آپ کو ڈر لگ رہا ہے میں ساری زندگی اہل حدیث رہا ہوں، تو میرے اعتبار نہیں ہے، ان میں تراویح وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ بولو کیا پڑھتے ہیں؟ وہ تہجد نہیں پڑھتے تراویحوں میں، رمضان میں وہی 8 رکعت تہجد والی تراویحوں کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو وہی 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تہجد ہی تراویح ہے، اور تراویح ہی تہجد ہے، تراویح ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ہم ان کو بتا مر گئے ہیں، پر جتنے پانی آ جائے تو کھوتا کھڑو جائے گا، جنہیں 100 ڈنڈے مارو ان کوئی اثر نہیں ہوتا۔
جتنا مرضی ان کو قرآن سنا لو، حدیث سنا لو، اپنی ضد سے بات ہم نے بتایا کہ بھائی تہجد اور ہے اور بولو تراویح آپ بھی یاد کر لو اللہ کے واسطے. آج میں نے بہت کچھ بیان کرنا تھا پھر ادھر چلا گیا. تہجد اور ہے، بولو تراویح اور ہے. مثلا پہلی دلیل تہجد حضور پر فرض تھی اور تراویح فرض سمجھ آ رہی ماشاءاللہ؟ تو بولتے جائیے. تہجد حضور نے مکہ میں بھی پڑھی ہے اور تراویح مکہ میں صرف مدینہ میں پڑھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تیسری دلیل تہجد تراویح حضور نے صحابہ کے ساتھ 3 دن پڑھی ہے. بولو صحابہ کے ساتھ. اندر تو حضور سارا مہینے پڑھتے رہے نا، صحابہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھی ہے. تہجد میرے نبی نے ساری زندگی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. کہو گے یا سبحان اللہ؟ ہے کسی کے ماں کے لال مولوی کے دلیل تو لائے ہمارے سامنے، پاؤں چھونے گے اس کے کہ میرے نبی نے کبھی تہجد کی جماعت کرائی ہو، پر تراویحوں کی جماعت کرائی ہے تاکہ پتہ چل جائے تراویح اور ہے، تہجد اور ہے. اور یاد رکھیے تمام حدیث کی کتابوں میں تہجد کا باب الگ ہے اور تراویحوں کا بیان ہے. تو پھر ایک کیسے ہو گئی؟ پر انہوں نے کہا ایک حدیث لائے ہیں بخاری شریف سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور پاک رات کو کتنے نفل پڑھتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعات. بولو کتنی؟ 8 اور 3 وتر. اب اس کو بیچاروں نے بنا لیا تراویح کی نماز، حالانکہ اما عائشہ تہجد کا بتا رہی ہے. بولو رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان کے علاوہ حضور جو 8 رکعت پڑھتے ہیں یہ تراویح کا بیان نہیں، تہجد کا بیان ہے. اور امام بخاری اس کو لائے بھی تہجد کے بیان میں ہے. پر یہ حدیث ہے جو اتنی سینہ دوری اور اتنی دھکا دوری بخاری شریف کے میں کر کے بیٹھے ہیں کہ جو بیان اما عائشہ نے وہ تہجد کا بتایا اس کو تراویح لگا کر پوری امت میں انتشار پیدا کر دیا ہے. اور نادان ہے وہ جو ہے بھی سنی. ہم تو ملے مولانا طارق جمیل سے اور یہاں انہوں نے شو ڈال دیا نہیں یہ سنی نہیں ہے. یہ جی کیوں سنی نہیں؟ وہ جی طارق جمیل سے مل کر آیا ہے. اور تم جمعے کی سنتے کھاتے ہو ہر جمعے، پھر بھی سنی ہو. 8 تراویح پڑھتے ہو پھر بھی سنی ہو. الحمدللہ میں تو جب سے سنی ہوا 20 پڑھ رہا ہوں اور آخری سانس تک 20 ہی پڑھوں گا. تو تم کس چیز کے سنی ہو؟ سنی تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں کو عمل کر کے دکھاتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لو جی